آزمائش پر کیسے غالب آؤں؟ اس پادری مورس اے پی ووڈ، کتابچہ نمبر 5، مسیحی اشاعت خانہ 36 فیروز پور روڈ، لاہور۔ پیش لفظ۔ مجھے پادری مورس ووڈ صاحب کے کتابچوں کا پیش لفظ لکھتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ یہ روحانی پیرائے میں لکھے گئے ہیں اور بڑے واضح اور عملی ہیں، اور مسیح میں زندہ ایمان پانے والوں کی جملہ ضروریات کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ وہ اسے پانے کے لیے دل سے خواہاں ہوں۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ کتابچے اب اردو میں چھپ رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ انہیں پادری صاحبان اور دیگر مسیحی رہنما خوب استعمال کریں گے اور انہیں گرجا گھروں، بک سٹالوں اور دوسری جگہوں پر رکھیں گے۔ از تقدس مآب جناب لارنس ایچ وولمر، بشپ آف لاہور۔ دیباچہ۔ ان دنوں ایسے رسالوں کی بے حد ضرورت ہے جس میں حقیقی مسیحی بڑھنے کے طریقے کو اور خدا کے روزانہ تجربے کی روشنی کو سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہو۔ مسیحی زندگی کے کتابچے اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ ان کا طرز بیان بہت سادہ اور صاف ہے اور اکثر لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ از تقدس مآب ہیو گاف، بشپ آف سڈنی۔ آزمائش پر کیسے غالب آؤں؟ چین کے ایک بہادر مشنری جے او فریزر نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ گناہ پر غالب آنے کے لیے میرے اندر سکونت پذیر مسیح مجھے طاقت بخشتا ہے، لہٰذا میں فتح یاب ہوتا ہوں۔ جب تک آپ خداوند یسوع کو بطور نجات دہندہ اپنے دل میں قبول نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کبھی بھی در حقیقت اپنی آزمائشوں پر فتح نہیں پائیں گے۔ اگر آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے حال ہی میں خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، تو آپ کو آزمائش کا بڑا اندیشہ ہوگا۔ گزشتہ زندگی میں تو آپ کو اس قسم کا کوئی اندیشہ نہ تھا، خواہ آپ سے کوئی گناہ سرزد بھی کیوں نہ ہو جاتا۔ مگر چونکہ اب آپ مسیح کی طرف رجوع لائے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نفرت، لالچ اور غرور وغیرہ کے گناہ کے خلاف، جنہوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، ضرور جنگ کریں گے۔ ذیل میں آزمائش کے متعلق 3 امر پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا، یہ کہ آزمائش خواہ کتنی ہی زبردست اور خطرناک کیوں نہ ہو، گناہ نہیں۔ آزمائش کے آگے ہتھیار ڈال دینا گناہ ہے۔ یسوع پر بھی بڑی سخت آزمائش آئی، مگر اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ لہٰذا یہ کبھی خیال نہ کریں کہ چونکہ آپ پر بڑی کڑی آزمائش آئی ہے، اس لیے آپ اچھے مسیحی نہیں ہیں۔ عبرانیوں 4 باب 14 سے 16 آیت۔ دوسرا، یہ کہ آزمائش کا مسیح کی قوت میں مقابلہ کرنا ہے۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یعقوب 4 باب کی 7 آیت۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم آزمائش کا مقابلہ کریں، لیکن تنہا اپنی قوت ارادی سے نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے فضل سے، یعقوب 4:7 پر عمل پیرا ہو کر۔ تیسرا امر یہ ہے کہ اگر آزمائش کا مقابلہ مسیح سے قوت پا کر کیا جائے تو اس سے ہمارے مسیحی چال چلن میں ترقی اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ یعقوب 1 باب 12 آیت۔ آپ کے لیے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی آزمائش سے نبرد آزما ہیں تو یہ واضح ثبوت ہے کہ آپ صحیح معنوں میں نئے مخلوق بن چکے ہیں۔ کیا آپ مندرجہ ذیل آیت کو حفظ کریں گے؟
تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط 10ویں باب کی 13ویں آیت۔ اس آیت کی عظیم سچائی اور بائبل کے دیگر وعدوں کی بنا پر فتح ضرور آپ کی ہونی چاہیے۔ دیکھیں رومیوں 6 باب کی 14ویں آیت، عبرانیوں 2 باب کی 18ویں آیت، یہودا کا خط اس کی 24ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھیں۔ مسیحی زندگی میں جو سب سے اہم سبق سیکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ روز بروز یسوع پر بھروسہ رکھا جائے۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ کولوسیوں 2 باب 6 اور 7ویں آیت۔ ہم نے ایمان کے وسیلے سے خداوند مسیح کو اپنے دلوں میں نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا، جس نے ہمارے گزشتہ گناہ معاف کر ڈالے۔ لہٰذا ہمیں ایمان کے وسیلے سے مسیح کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا خداوند ہے اور موجودہ آزمائشوں میں ہمارا محافظ ہوگا۔ آپ آزمائش پر اپنی قوت ارادی اور ذاتی جد و جہد سے غالب نہیں آ سکتے، اس لیے یسوع کی طرف تکتے رہیں اور غالب آنے کے لیے اس سے قوت حاصل کریں۔ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ یوحنا کا پہلا خط 5واں باب 4 آیت۔ کیونکہ جو تم میں ہے یعنی خداوند یسوع مسیح، وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے یعنی شیطان۔ یوحنا کا پہلا خط 4 باب کی 4 آیت۔ مسیح پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے پہلے کرنتھیوں 10ویں باب کی 13ویں آیت میں جس نکلنے کی راہ کا ذکر ہوا ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اپنی موت کے ذریعے اس نے ہمارے گزشتہ گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اس کے جی اٹھنے میں ہمیں اس کی قدرت نظر آتی ہے جو آزمائشوں پر غالب آنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اس پر بھروسہ رکھنا سیکھیے، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ جب آپ بائبل میں اس کے وعدے دیکھتے اور انہیں اپناتے ہیں تو وہ بھروسہ اور بھی پکا ہو جاتا ہے۔ 119واں زبور اس کی 105ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح کا حکم مانے۔ یسوع نے کہا، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ یوحنا 15واں باب 14ویں آیت۔ کیا ایسا تو نہیں کہ جب آپ خداوند یسوع پر بھروسہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ثابت ہوتا ہے؟ لیکن اگر ہم مسیح کا حکم مانیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ذیل میں خداوند کے چند ایک بنیادی احکام درج کیے جاتے ہیں جن سے نہ صرف آپ میں فتح مند مسیحی زندگی پیدا ہوگی بلکہ مضبوط ایمان بھی پیدا ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے میں یہاں آپ کو ایک بات سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر مسیحیوں کو کوئی خاص آزمائش بہت پریشان کرتی ہے، لہٰذا وہ اپنی ساری طاقت اور توجہ اسی پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ شیطان اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی کمزوریاں ہی دیکھتے رہیں اور اپنے معاملات اور آزمائش میں ہی الجھے رہیں۔ لہٰذا آپ کسی خاص مشکل یا آزمائش پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ایسا محسوس کریں کہ جیسے آپ مکمل فتح مند مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ ہر آزمائش کو کچل ڈالیں گے۔ اب جب کہ آپ آزمائش میں ہیں تو چاہیے کہ آزمائش کو بالکل
دیکھیں ہی نہیں بلکہ یسوع پر نگاہ رکھیں۔ کلام مقدس نے فتح مند زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں چند ایک واضح احکام دیے ہیں۔ اگر ہم ان حکموں پر عمل نہیں کرتے تو ہم کامیاب ہونے کی کبھی توقع نہیں کر سکتے۔ اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ کتاب مقدس کو خوب پڑھو۔ یشوع پہلا باب اس کی 8ویں آیت۔ آزمائش میں کتاب مقدس کے الفاظ استعمال کرنے کی مثال بھی اس نے پیش کی ہے۔ لوکا 4 باب میں اس نے شیطان کی ہر آزمائش کا مقابلہ ان الفاظ سے کیا، لکھا ہے۔ رومیو 10 باب کی 17ویں آیت میں ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہر روز خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو آپ کا ایمان ترقی کرے گا اور آپ مضبوط مسیحی بنتے جائیں گے۔ جب شاگردوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کیسے دعا مانگیں تو خداوند یسوع نے انہیں نمونے کی دعا سکھائی، جسے ہم عام طور پر دعائے ربانی کہتے ہیں۔ یہ دعا لوکا باب 11 میں پائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں خداوند یسوع نے کہا ہے کہ ہم خدا کی رہنمائی میں چلیں تاکہ وہ ہمیں آزمائش میں پڑنے سے بچائے۔ فرض کریں کہ آپ سگریٹ پینے کی آزمائش میں مبتلا ہیں، تو اس صورت میں کتنی بے وقوفی ہوگی کہ آپ سگریٹ اپنی جیب میں رکھیں اور سگریٹ پینے والے لوگوں سے ملیں۔ جہاں تک ممکن ہو ایسے موقعوں سے گریز کریں جن سے آزمائش کا خدشہ ہو۔ مسیح نے ہمیں دعا میں یہ سکھایا ہے، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ تیسرا یہ کہ ہمیں اپنے خداوند کا یہ حکم بھی ماننا ہے کہ خداوند کی پرستش کریں۔ اس کا مطلب خدا کے خاندان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ یوحنا 4 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں مسیح یسوع خدا کی پرستش کے متعلق بیان کرتا ہے۔ اس کے نزدیک خدا کی پرستش روح اور سچائی سے ہوتی ہے۔ مسیح کو قبول کر لینے اور حقیقی معنوں میں نئی پیدائش حاصل کر لینے کے بعد ہم میں خدا کی پرستش کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں تشریح کے ساتھ سنایا جائے تاکہ ہم سچائی سے اس کی پرستش کر سکیں۔ اس وقت تک آپ کامیاب مسیحی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے شخصی دعاؤں میں محنت نہیں کرتے، مطالعہ بائبل کے لیے تکلیف نہیں اٹھاتے اور کسی سرگرم کلیسیا سے اپنا تعلق پیدا نہیں کرتے جہاں بائبل کی واضح اور درست تشریح ہوتی ہے۔ وہیں سے آپ کو روحانی امداد حاصل ہوگی اور آپ کلیسیا میں کوئی قابل قدر خدمت سر انجام دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ خداوند کی پاک اشاع میں بھی حصہ لیں گے۔ اس کے متعلق اس کا ایک واضح حکم بھی ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ لوکا 22 باب 19ویں آیت۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام ہیں جو یسوع نے ہمیں دیے ہیں، مگر یہ احکام یاد دلانے کے لیے کافی ہیں کہ آزمائش پر فتح پانا کوئی اتفاقی بات نہیں کہ اگر ممکن ہوئی تو ٹھیک ورنہ نہیں۔ یہ واضح اصولوں پر مبنی ہے اور وہ ہے مسیح پر بھروسہ رکھنا اور اس کے احکام کی فرما برداری کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اس کے گواہ ہوں۔ اس کے گواہ ہونے کے متعلق اگلے کتابچے مسیح کی کیسے گواہی دوں میں بیان کریں گے۔ یہاں اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ جتنا بھی ہم مسیحی گواہی اور خدمت میں مصروف رہیں گے اتنا ہی محسوس ہوگا کہ آزمائش پر فتح بھی محض مسیحی زندگی کی ایک مشق ہے۔ خداوند یسوع میں قائم رہنا۔ یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کا مطالعہ کریں۔ یہاں خداوند یسوع اپنے آپ کو انگور کا درخت بتاتا ہے اور ہمیں ڈالیاں۔ جب تک ہم اس میں پیوند نہ ہوں ہم پھلدار نہیں ہو سکتے۔ ڈالی انگور کے درخت سے کٹ کر سوکھ جاتی ہے
اور بے پھل ہو جاتی ہے۔ صرف گناہ ہی ہمیں یسوع سے جدا کرتا ہے۔ مشکلات ہمیں کبھی بھی مسیح سے جدا نہیں رکھ سکتی۔ اس سے آپ کو گناہ کی سنگینی کا علم ہو گیا ہوگا، اور یہ بھی کہ اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ فراوانی سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اسے بتا دیں کہ آپ کو کس قدر افسوس ہے۔ اپنے گناہ کا اس کے آگے اقرار کریں اور اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اس وعدے کو یاد رکھیں، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کی معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یوحنا کا پہلا خط، پہلا باب، 9 آیت۔ اس کے بعد ایمان کے وسیلے سے اس کی معافی کو اپنا لیں۔ شیطان کو اتنی مہلت نہ دیں کہ آپ کو اداسی کی حالت میں رکھے۔ بہت سے مسیحیوں کا یہ تجربہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو نجات کی خوشی بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے سے ہم اپنی نجات سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتے۔ ہمیں داؤد کی طرح دعا کرنی چاہیے، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ زبور 51، 12 آیت۔ مسیح میں قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیالی، لفظی اور عملی کوئی ایسا گناہ ہمارے اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان نہ ہو جس کا ہم نے اقرار نہ کیا ہو۔ یوحنا کے 15ویں باب کا بغور مطالعہ کریں اور مسیح میں ہر روز قائم رہنے کے زور کو معلوم کریں۔ خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہنا۔ فتح مند مسیحی زندگی کے 3 اصولوں پر ہم نے غور کیا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ خداوند یسوع کے حکموں کی تعمیل کریں، اور یہ بھی چاہیے کہ خداوند یسوع میں قائم رہیں۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنی مرضی کو کامل طور پر مسیح کے تابع کرتے ہیں تو اس کا پرفضل روح القدس ہمارے دلوں کو زیادہ سے زیادہ معمور کرتا چلا جائے گا، اور ہمیں فتح مند مسیحی زندگی کی حقیقی پاکیزگی کے زور کا علم زیادہ ہوتا جائے گا۔ ہمیں کہا گیا ہے، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر پاک روح ہمارے دلوں میں سکونت کرنے لگتا ہے، اور ہمیں پاک روح کی معموری اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم کلی طور پر یسوع کے تابع ہو جاتے ہیں۔ وہ تو ہمیں ایک لمحے میں نئی پیدائش کا تجربہ دے دیتا ہے، مگر عمر بھر ہماری زندگیوں کو پاک کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ زندگی کی پاکیزگی میں ہماری آہستہ آہستہ ترقی ہوگی، مگر جب ہم خود کو یسوع کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آتا کہ جب ہم پر آزمائش اس قدر غالب آ جائے کہ ہم اس پر غلبہ نہ پا سکیں۔ ہر وہ چیز جو ہم پر غالب آ سکتی ہے، اس پر یسوع کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ شیطان اپنا پورا زور لگائے گا کہ ہم اس سادہ سی حقیقت پر یقین کرنے سے قاصر رہیں۔ پولس رسول نے سادگی سے اسے اس انداز میں بیان کیا ہے، گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ رومیو 6 باب اس کی 14ویں آیت۔ تبھی تو وہ دعویٰ کرتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ فلپیوں 4 باب 13ویں آیت۔ اگر آپ کا یسوع پر توکل ہے اور آپ اس کے فرمانبردار ہیں اور اس میں قائم ہیں، تو جب آزمائش کی گھڑی آئے گی تو اس وقت آپ یسوع پر نگاہ کریں اور ایمان کے وسیلے سے اس کی فتح کو اپنائیں۔ اب آپ اپنی بائبل کی طرف متوجہ ہوں اور عبرانیوں 12 باب کی 40ویں آیت کا مطالعہ کریں، اور مستقبل کی فتح کے لیے یہ مقولہ بنائیں، یسوع کو تکتے رہیں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگرچہ آپ کمزور ہیں، مگر خداوند یسوع زوراور ہے، اور اگر آپ کا اس پر بھروسہ ہے تو وہ آپ کو آزمائش پر فتح عطا کرے گا۔